ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے فاتحہ خلف الامام۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے اہل حدیث کا جو مسلک اور موقف ہے وہ بڑا واضح ہے۔ قرآن و سنت کے عین مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عین مطابق اہل حدیث نماز میں امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ محمد علی انجینئر صاحب نے جہاں اور بہت ساری اس طرح کی بے تکی باتیں لوگوں میں پھیلائی ہیں، ایک یہ بات بھی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے احناف ایک ایکسٹریم پر ہیں اور اہل حدیث جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر ہیں، یعنی دونوں انتہائیں ہیں۔ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں، یہ ایک انتہا ہے، اور فاتحہ لازمی پڑھنی ہے چاہے امام کی قرات کرتے ہوئے آپ پڑھیں۔ حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور ان کے بقول جو اہل حدیث ہیں وہ قرآن کریم کی آیت کے انکاری ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر دیا ہے انہوں نے، اور کوئی شرم و حیا انہیں نہیں آئی۔ میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ مرزا صاحب شرم و حیا کسے نہیں آئی، اور قرآن کی آیت کا انکار کا جو فتویٰ آپ نے لگایا ہے وہ کس کس پر لگا ہے۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر انہوں نے بھی اپنے کلپ میں کیا ہے، ان سے بھی میں ثابت کروں گا کہ ان کا وہی موقف تھا حرف بحرف جو اہل حدیث کا موقف ہے۔ تو گویا انہیں شرم نہیں آئی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی وہی بات کہہ دی، کیونکہ ان کا بھی وہی موقف ہے۔ اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا اس وقت جب امام قرات کر رہا ہے، اگر یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے اور شرم و حیا سے عاری ہونا ہے، تو یہ فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی موقف ہے صحابہ کرام میں سے، اور ائمہ دین میں سے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا موقف ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار اپنے کلپ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور بتانے کی اور باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی موقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی۔ دونوں کا موقف بالکل وہی ہے جو اہل حدیث کا موقف ہے۔ انہوں نے مغالطہ بازی سے کام لیا ہے، جھوٹ بول کر، بہتان باندھ کر اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں انتہا پسند ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا صاحب، آپ کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہے، عربی عبارت آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں اس کام میں پڑے ہیں آپ جو آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے؟ آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذرا ذرا بات پہ آپ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے بہت سارے کلپ پہلے بنا کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہاں ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، خود آپ میں کتنی اہلیت ہے۔ قرآن کریم کا آپ کہتے ہیں میں ترجمہ جناب جہاں سے مرضی مجھ سے سن لو، مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ میں من و عن کر سکتا ہوں، یعنی بالکل صحیح 100% صحیح ترجمہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو ترجمہ قرآن بھی نہیں آتا ہے، آپ ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے مدارس کے طفلے مکتب بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھتے رہیں؟ آپ بیٹھ کر اپنی طرف سے ان کی طرف باتیں منسوب کرتے رہیں جو حقیقت میں انہوں نے کہی ہی نہیں ہیں، انہوں نے بات کچھ اور کہی ہے۔
وہی بات کہی ہے جو مسلک اہل حدیث ہے، اور آپ نے کوئی اور بات بنانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے منع ہے، اور جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی آیت کا گویا منکر ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ انکار ہے اور یہ شرم و حیا سے عاری ہونے والی بات ہے۔ آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و حیا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ آیت تو آفاقی ہے نا، اس کو یہ کہنا کہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہر آیت عموم کے اعتبار سے وہ آفاقی ہوتی ہے، لہٰذا اس آیت کی روح سے قرآن کریم امام کے پیچھے پڑھنا بلکہ فاتحہ پڑھنا یہ منع ٹھہرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے۔ اس آیت کے مکی ہونے کے حوالے سے میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مکی بھی ہے تو لیکن آفاقی ہے۔ آفاقی ہونے کے ناطے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے اس آیت کی روح سے منع ہونی چاہیے، اس لیے میں اس کے مکی مدنی ہونے کے حوالے سے اختلاف میں نہیں پڑتا ابھی۔ آپ نے چونکہ مان لیا ہے کہ یہ آیت مکی ہے لیکن آفاقی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، صحیح مسلم میں بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ میں آ کر بھی، مدینہ میں آنے کے بعد بھی نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، یہ بھی پوچھ لیتے تھے کیا حال ہے آپ کا، کیونکہ نماز میں باتیں کرنا ابھی منع نہیں ہوا تھا۔ تو جس وقت نماز میں عام باتیں، دنیاوی باتیں کرنا منع نہیں ہوا تھا، امام پڑھ بھی رہا ہے، امام قرات بھی کر رہا ہے، پیچھے دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جب یہ آیت مکہ میں نازل ہو کر مدینہ میں بھی ان لوگوں کو باتیں کرنے سے منع نہیں کر رہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرے گی؟ اصل بات یہ تھی، اس آیت کی آفاقیت پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جس فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب کر دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں صحابہ نے بتا دیا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں بتا دیا کہ امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنی ہے، آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہو، آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھو، اس کے بارے میں آپ یہ آیت فٹ کر کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ شرم دراصل آپ کو نہیں آتی مرزا صاحب، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے کوئی سخت بیانی نہ ہو، کوئی سخت لفظ نہ نکلے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ جو لفظ آپ ائمہ دین پر اور صحابہ کرام پر بول رہے ہیں وہی تو ہم آپ کو بھی سنا سکتے ہیں نا۔ خود آپ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ گالی دینا جائز نہیں ہے اور بری گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مقابلے میں آپ کر سکتے ہیں، جب کوئی دوسرا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو ہم وہی الفاظ لوٹا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے گالی دی نا آپ کو، تو اس لیے ہم وہی الفاظ آپ پر لوٹا رہے ہیں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، جب آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو عربی زبان پہ بھی عبور نہیں ہے، آپ ترجمہ قرآن کریم کا صحیح نہیں کر سکتے ہو، تو آپ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری پر بہتان لگا کر اہل حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے؟ تو پہلی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ کرام کو اس کی آفاقیت کا پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا میرے صحابہ نماز میں ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں؟ اس آیت کے نزول کے بعد بھی، اس کی آفاقیت کے باوجود بھی نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی منع نہیں ہوا۔ وہ فاتحہ کیسے منع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث، ان سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی دلیل میں حدیث قدسی پیش کی ہے، صحیح مسلم میں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے، آدھی اس کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے۔ اور وہ جو نماز کو تقسیم کیا تھا وہ دراصل فاتحہ کو تقسیم کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور وَلَضَّالِّينَ تک بتایا کہ اتنا حصہ بندے کے لیے، اتنا اللہ کے لیے ہے۔ تو جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا، فاتحہ کو نماز کہا گیا نا، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی کون سی نماز ہوگی؟ دیکھیں فاتحہ کے بارے میں اتنی سخت
بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو بھی پتہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تبویب کی ہے چیپٹرائزیشن، وہ آپ نے بھی پڑھی ہے اور لوگوں کو آپ نے بتایا بھی ہے کہ بڑی سخت چیپٹرائزیشن انہوں نے کی ہے کہ کسی شخص کی کوئی بھی نماز، وہ فرضی ہو، نفلی ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، کوئی بھی نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی نماز، کسی نماز کی کوئی بھی رکعت سوائے فاتحہ کے نہیں ہوتی، اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، یہ حدیثیں آپ کے بھی سامنے ہیں، تو اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان سب حدیثوں کو ختم کر دے گی یا ان حدیثوں کو جو ہے نا معطل کر دے گی کہ ان پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ اس طرح پڑھے کہ امام کے پڑھنے کے دوران انسان کو پڑھنا نہ پڑے تو تب تو آپ پڑھ لو ورنہ نہ پڑھو۔ اس پر بات ہم پھر کرتے ہیں کہ جب یہ فرض ہے، جب یہ فرض اور واجب ہے نماز میں فاتحہ پڑھنا، اور ایک امام موقع نہیں دیتا جس طرح آپ کہتے ہو کہ پڑھنی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے فرض ساقط ہو جائے گا؟ کیا اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ پھر یہ حدیث کے خلاف آپ کا موقف ہوا کہ نہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ اس طرح اگر امام پڑھے تو پھر آپ پڑھ لو، وہ کس طرح ہے اس کا ذکر آگے میں کروں گا، لیکن اگر اس طرح نہ پڑھے تو پھر آپ فاتحہ نہ پڑھو۔ تو اگر فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر اس حدیث کی روح سے آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے بھی ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت نے اپنی آفاقیت کے باوجود، اس کی وہ آفاقیت تھی ہی نہیں جو آپ نے سمجھ لی ہے۔ آگے کچھ اور باتیں بھی میں کچھ اور پوائنٹس بتانے والا ہوں، ان سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عقل نے صحیح کام نہیں کیا ہے۔ اس آیت کی آفاقیت کے باوجود بھی، جو سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت ہے، اس کی آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ کرام مدینے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے نماز میں دنیاوی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت نے منع نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ امام قرات کر رہا ہے، صحابہ کرام سکوت بھی نہیں کرتے، خاموش بھی نہیں ہوتے تھے، باتیں کر لیتے تھے۔ تو اس آیت نے اس سے منع نہیں کیا، بات چیز سے بھی منع نہیں کیا، اور عدم سکوت سے یعنی اونچی ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کیا۔ تو اس آیت نے فاتحہ سے کیسے منع کر دیا، جس فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور لازم قرار دیا ہے؟ یہ بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ نے علماء اہل حدیث کو کوسنا شروع کر دیا اور اہل حدیث کو ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا کہ وہ انتہا پسند ہیں، اور آپ کا فتویٰ جیسا میں بتانے والا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگ گیا کہ یہ قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں اور ان کو شرم و حیا نہیں آتی، اور یہی فتویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگ گیا۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے کہ اس آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس آیت میں مطلق قرات کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی بات اس میں نہیں ہے، اور مطلق قرات کو ہم بھی منع سمجھتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، یہ ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جزء القرات میں موجود ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئی ہیں، اور آپ نے اہل حدیث کو انتہا پسند کہہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ آیتیں قرآنی کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے قرات کی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم میرے پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ رہی تھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، اور وہاں واضح الفاظ ہیں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، اذا جہرت، جب میں اونچی بلند آواز سے قرآن کی قرات کر رہا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھو۔ تو جب فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستثنا کر دیا، فرما دیا کہ میں جب پڑھ رہا ہوں اس وقت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے اگر نماز میں قرات کی بات ہے تو یہ مطلق قرات ہے، فاتحہ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ آپ کا مقدمہ مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کا آغاز انسان تکبیر تحریمہ سے کرتا ہے۔ جب آپ آئیں گے
امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے نا، نماز میں شامل کیسے ہوں گے مرزا صاحب آپ؟ ظاہر آپ اللہ اکبر کہیں گے نا، اللہ اکبر کہیں گے اس وقت جب امام قرات کر رہا ہے بلند آواز سے، اس وقت آپ کی کہی ہوئی اللہ اکبر کیا قرآن کی اس آیت کے منافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ اس وقت اللہ اکبر کہنا بھی قرآن کی اس آیت کا انکار ہے تو پھر آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نماز کیسے شروع کریں گے؟ یا اس وقت آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں جب تک امام قرات ختم نہ کر لے اور رکعت ختم نہ ہو جائے، اور جب رکعت ختم ہو جائے امام رکوع میں چلے جائے تو تب آپ رکعت ضائع کر کے پھر امام کے ساتھ ملیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا مرزا صاحب؟ جب آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے، امام قرات کر رہا ہے، وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ کے بعد قرات کر رہا ہے، قرآن کی آیت اگر اس قرات سے روکتی ہے، فاتحہ کی قرات سے، تو اللہ اکبر کہنے سے کیوں نہیں روکے گی؟ بلولا روکے گی نا۔ اللہ اکبر کہنا بھی تو منع ہونا چاہیے نا، قرآن پڑھا جائے تو بس خاموش ہونا ہے، جو مطلب اور مفہوم آپ لے رہے ہیں۔ اس میں احناف تو وہ تو سنتے ہیں، فجر کی بھی پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں امام قرات کر رہا ہو۔ بہرحال آپ چونکہ اس موقف کے حامل نہیں ہوں گے تو کم از کم نماز شروع کرنے کے تو آپ بھی قائل ہیں نا کہ امام قرات کر رہا ہو تو نماز شروع کر سکتے ہیں آپ، تو ظاہر اللہ اکبر کر کے شروع کریں گے، اس وقت قرآن کی آیت کا کیسے انکار کریں گے، اور اس وقت آپ شرم و حیا سے کیا عاری ہو جائیں گے؟ چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ حفظ کی کلاس ہوتی ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں، 20-25 بچے تو عموماً ایک کلاس میں ہوتے ہیں، اور ایک قاری صاحب ہیں، اب سارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی آواز قاری صاحب کے کانوں میں بھی پڑھ رہی ہے، اور قاری صاحب کیا کسی بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو یا صحیح پڑھ رہے ہو، جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے، سارا حفظ کی کلاسوں کا نظام درم برم ہو جائے گا آپ کے فتوے کے مطابق، تو گویا وہ بھی قرآن کی آیتوں کے منکر ہو جائیں گے، وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اس کے منکر ہو جائیں گے، گویا وہ بھی شرم و حیا سے عاری ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر 2 بندے قرآن نہیں پڑھ سکتے بلند آواز سے آپ کے اس فتوے کے مطابق، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیونکہ آپ کے نزدیک یہ آیت آفاقی ہے، اس کا نماز سے اور غیر نماز سے کوئی اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ظاہر ہے مرزا صاحب آپ کے فتوے کے مطابق 2 بندے ایک جگہ بیٹھ کر اونچی آواز سے قرات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں سے وہ دونوں ہی اس آیت کے منکر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر گاڑی میں تلاوت لگی ہو، آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ، وہاں تلاوت لگی ہوئی ہے، تو آپ کا فون آتا ہے تو آپ فون تو نہیں سن سکیں گے نا مرزا صاحب، آپ فتویٰ یہ دیں کہ گاڑی میں اگر قرآن کریم کی تلاوت لگی ہو تو آپ فون نہیں سن سکتے، یہ فتویٰ آپ کو دینا پڑے گا نا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسیوں نے قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہو اور آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہو تو آپ تو پورا دن پھر روزہ رکھیں گے نا چپ کا، کیونکہ اگر آپ بول گئے ہاں نہ بھی اگر آپ نے کر دی، یا کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ قرآن کی قرات ہو رہی ہے، تب بھی آپ اس آیت کے منکر ہو جائیں گے نا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ان ساری صورتوں میں جو 5-6 میں نے بتائی ہیں، قرآن کریم کی آفاقیت کہاں چلی جاتی ہے مرزا صاحب؟ آپ بھی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ ان صورتوں میں آپ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، نماز شروع کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی آفاقیت کہاں چلی جائے گی؟ تو آپ نے خود ہی اس بات پر غور نہیں کیا اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت کے منکر ہیں۔ اب رہی بات کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دراصل کیا تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رزلٹ نکالا ہے، آپ نے کہا کہ یہی آیت پیش کر کے نا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رزلٹ کیا نکالا ہے کہ جب امام جہری قرات کرے تو مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے، مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اسی لیے آپ نے یہ قول پیش کیا نا۔ امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے، یا اگر پڑھنا ہے تو سختوں میں۔ حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق قرات کی بات کی ہے، فاتحہ کی بات نہیں کی، اور مطلق قرات ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کر رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے، مطلق قرات آپ نے خاموشی سے سننی ہے، پیچھے امام کے پڑھنا نہیں ہے۔
تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام جب جہری قرات کر رہا ہو، مطلق قرات، فاتحہ کی بات انہوں نے نہیں کی، فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے الگ باب قائم کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 910 نمبر حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، ایجاب و قراءت فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ، نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے 920 نمبر حدیث پر، وہ فرماتے ہیں قراءت ام القرآن خلف الامام فیما جہر بہ الامام، امام جن نمازوں میں قراءت اونچی آواز سے کرتا ہے ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا، اس کا امام صاحب نے باب قائم کیا، اور اس میں انہوں نے حدیث کون سی کوٹ کی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التی یجہر فیہا بالقراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری قراءت والی ایک نماز پڑھائی، فقال، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد، لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت قراءت نہ کرے جب میں جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں، اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھوں اس وقت تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ آپ نے خود ارشاد فرما دیا جب میں قرآن جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے جو مرزا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ سختوں میں پڑھیں، جس پر ہم ابھی جانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جب خاموش ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اس وقت ہی مقتدی نے پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوں، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، جس کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں؟ آپ کو گویا آپ نے اس فتوے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاذ اللہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ بھی قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت فاتحہ تم نے پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اور یہی اہل حدیث کا موقف ہے۔ تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی کہ امام نسائی گویا آپ کے بقول فاتحہ خلف الامام سے منع کر رہے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ انہوں نے تو مطلق قراءت کی بات کی ہے کہ جو عام قراءت ہوتی ہے وہ نہیں کرنی، ہم بھی کہتے ہیں عام قراءت نہیں کرنی۔ فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنی ہے، امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنی ہے۔ وہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اور اس میں حدیث جو بالکل واضح تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، یعنی فاتحہ پڑھ لو۔ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو فاتحہ پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ میں خاموش ہو جاؤں تو تب پڑھو، اگر میں خاموش نہ ہو جاؤں تو نہ پڑھو۔ ایسی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہ سنن نسائی کی 920 نمبر حدیث ہے، اور یہ مرزا صاحب اس کا جواب آپ پر تا قیامت قرض ہے، اور فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیوں کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب رہی بات، آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنا ہے، قرآن کریم کی آیت کی عالمگیریت یہ بتاتی ہے، تو یہاں میں اتنی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے پڑھنا یہ قرآن کریم کو نہ سننے کے خلاف ہے، اور نہ یہ خاموشی سے پڑھنا سکوت کے خلاف ہے، انصات کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یعنی خاموشی سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ خاموش ہے، پڑھ بھی رہا ہے آہستہ سے، اس کو خاموش بھی کہا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قراءت شروع کرنے سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے، سکوت سے ہے اسکات، خاموش رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بھی ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسکاتو کا بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ جب تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش ہوتے ہیں، جب آپ سکوت کرتے ہیں اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی کیا ہے کہ اگر آہستہ سے آپ کچھ کہہ لیں تو وہ سکوت اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں یہ کہتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سکوت کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ سکوت میں کرتا ہوں، میں خاموش ہی ہوتا ہوں، لیکن یہ پڑھتا بھی ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ یہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے یہ خلاف نہیں ہے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے۔ مرزا صاحب، امام کے پیچھے ہم فاتحہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آہستہ سے اگر کوئی پڑھے تو سکوت اور انصات اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس موقع پر۔ آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو دراصل قرات ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا خاموش رہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے۔ ان دو جگہوں پر پڑھنا ہے جب امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس وقت آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ یا امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو یا امام کے قرات ختم کرنے کے بعد پڑھ لو، امام کے قرات کرنے کے دوران آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور اس پر آپ نے پیش کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا، اور آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح ہم نے قرآن پر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ آپ نے کہا امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ فاتحہ امام جب پڑھ رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنی۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ جب امام خاموش ہے فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے، اسی وقت ہم نے پڑھنا ہے، اور تب قرآن پر بھی عمل ہوگا، حدیث پر بھی عمل ہوگا، ورنہ ہم قرآن کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند بیان نہیں کی، جو قول انہوں نے سند سے پیش کیا ہے وہ تو ضعیف ہے۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ میں کہتا ہوں۔ جب کوئی مصنف اپنی کتاب میں یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کو سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا اپنا قول ہوتا ہے۔ جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقف، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے۔ تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے۔ ہمارا بھی مرزا صاحب آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جو قول آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تھوپنے کی کوشش کی ہے، اس قول کے پہلے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمیں دکھائیں کہ میں یہ کہتا ہوں۔ اگر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، تب تو یہ ان کا قول ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم آپ کو اس پر نقد انعام بھی دیں گے۔ لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے، آپ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ جب کوئی کتاب لکھنے والا کہے کہ میں کہتا ہوں تو پھر قول اسی کا ہوگا، سند کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یرونا، جب انہوں نے کچھ ایسے اقوال پیش کیے جن اقوال کی سند آپ کے بقول بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان سے ثابت یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنا فتویٰ دیا۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ کن الفاظ سے وہ فتویٰ ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تو امام بخاری فرماتے اقول، میں کہتا ہوں، یا ارا، میں یہ خیال رکھتا ہوں، یا قلت، میں نے یہ کہا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابعین ہیں جن سے یہ میں اقوال نقل کر رہا ہوں، ان کا یہ خیال ہے، یرونا، ان کا یہ خیال ہے، تابعین کا یا ان تبع تابعین کا، ان راویوں کا یہ خیال ہے جن سے میں یہ اقوال نقل کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اگر قول ہوتا تو وہ کہتے کہ ارا یا رأیت یا قلت یا اقول، یہ الفاظ متکلم کے صیغے کے ساتھ ہوتے۔ لیکن مرزا صاحب آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کو کون کون سی بات ہم سمجھائیں گے؟ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کرنے کے قابل نہیں ہیں، حدیث کی عربی تو آپ کو بالکل بھی نہیں آتی،
تو کیسے آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے کہ میں کہتا ہوں تو پھر عربی میں کون سے الفاظ ہونے چاہیے تھے؟ یرونا کا مطلب میں کہتا ہوں، یرونا کا مطلب ان کا خیال تھا جن سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے آپ نے بات لگا کر اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے امام صاحب پر۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ انہی کا یہ خیال ہے، جن کے میں نے آثار نقل کیے ہیں انہی کا یہ خیال ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا اپنا وہ خیال نہیں تھا۔ اپنا خیال کیا تھا؟ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا، وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کیا کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول جزء القراءت میں پیش کیا ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ امام کے پیچھے اس کے پڑھتے ہوئے قراءت نہیں کرنی، حالانکہ میں حدیث سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تم فاتحہ پڑھا کرو، کچھ اور نہ پڑھا کرو۔ لیکن آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم نے پڑھنا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ للامام سکتتان، امام دو سکتے کرتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ایک قراءت کرنے کے بعد۔ تو فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب، تم سورہ فاتحہ کی قراءت کرنے میں ان دونوں کو غنیمت جانا کرو۔ تو آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان دونوں سکتوں میں ہی قراءت کرنی ہے، جب امام خاموش ہوتا ہے اسی وقت قراءت کرنی ہے، جب امام پڑھ رہا ہو تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق قراءت نہیں کرنی۔ لہٰذا میرا موقف جو ہے وہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے، للامام سکتتان، جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ۔ امام کے لیے دو سکتے ہیں، ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے۔ پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو، سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مرزا صاحب آپ کا بہتان اور جھوٹ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کر لیتے، لیکن کون آپ کو بتائے کہ آپ الفاظ پر غور کریں، کیونکہ آپ کو عربی زبان ہی نہیں آتی۔ فاغتنموا کے الفاظ ہیں، فاغتنموا، تم غنیمت جانو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو انسان کے پاس، زائد مال اس کو ملے۔ اور اس کا اب اگر آپ عربی لغت میں معنی دیکھیں گے تو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بالکل وہی معنی مال مفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، غنیمت۔ کہتے ہیں یہ غنیمت ہے، یہ مطلب جو روٹین میں انسان کے پاس ہے وہ تو ہے ہی، یہ ایک زائد چیز ہے جو انسان کی سہولت کے لیے ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے نا، تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تم بھی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ گے۔ تو جب ولضالین وہ کہے گا تو تم بھی ظاہر ہے تھوڑے پیچھے رہ جاؤ گے، ولضالین کہو گے، اتنی دیر میں آمین کہہ چکا ہوگا امام۔ اور وہ دوسری احادیث جو آگے میں پیش کرنے والا ہوں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب امام آمین کہے تو تم نے فوراً اس کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اس حوالے سے مینیج کرنا ہے پڑھنے کو کہ امام سے پیچھے نہیں رہ جانا۔ اگر آپ امام سے پیچھے رہ گئے، کچھ سیکنڈ کا بھی وقفہ آ گیا تو امام آمین کہہ چکا ہوگا، جبکہ امام جب آمین کہتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کے لیے تم ان سکتوں کو غنیمت جانو۔ امام کے ساتھ ساتھ تو پڑھنا ہی ہے نا، تو امام سے پہلے شروع کر دو۔ جب امام خاموش ہے تم پہلے شروع کر دو گے تو ظاہر ہے پھر امام سے آگے آگے آپ ہوگے نا سورہ فاتحہ پڑھنے میں۔ تو جب امام آمین کہے گا تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوگے، تو تمہیں کوئی تنگی اور یہ مصیبت نہیں آئے گی اور تم امام کی آمین سے پیچھے بھی نہیں رہو گے۔ یہ دراصل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی۔ تو غنیمت کا جو لفظ ہے نا فاغتنموا، تم ان دونوں سکتوں کو غنیمت جانو، مطلب ان میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تم اپنی فاتحہ کو مینیج کر کے آمین امام کے ساتھ کہہ سکو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات ایسے نہیں، اس میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مبہم سی بات ہے، غنیمت ایک مال مفت کو کہتے ہیں، وہ زائد چیز ہوتی ہے، آپ اس کا انکار بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے،
کیونکہ لغت آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ نے اس کا انکار ہی کرنا ہے. جو چیز جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا انسان دشمن ہوتا. الناس اعداء لما یجہلون، یہ عربی کا بڑا مشہور معروف ایک مقولہ ہے. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ظاہر عربی زبان سے جاہل ہیں تو جو عربی زبان جانتے ہیں آپ ان کے دشمن ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ آپ اگر ان کو صحیح مانیں تو آپ پھر غلط ہیں، کیونکہ عربی زبان تو آپ کو نہیں آتی. تو جن کو آتی ہے آپ ان کے دشمن. آپ کہیں گے علماء جناب ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء سوء ہوتے ہیں اور علماء کرائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوں گے ایسے بھی، لیکن سارے علماء کو آپ ہی دنیا میں ایک ہیں جو بالکل صحیح ہیں. آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا نا، آپ بالکل صحیح ہیں. آپ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے علماء ہی غلط ہیں نا. آپ تو یہی کہتے ہیں. اگر بریلوی کہیں کہ دیوبندی غلط ہیں، دیوبندی کہیں اہل حدیث غلط ہیں، تو آپ اس کو اچھالتے ہیں، ایشو بناتے ہیں. دیکھو جی یہ سارے آپس میں کر رہے ہیں، تو آپ تو سب کو ہی غلط کہتے ہیں. آپ تو ان کو بھی صحیح نہیں کہہ رہے، اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو بتائیں. آپ کے سوا اگر دنیا میں کوئی صحیح ہے قابل اعتماد جس کی بات مانی جا سکتی ہے، وہ تو سارے آپ کے نزدیک علماء کرائم ہیں اور علماء سوء ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں. تو آپ عربی لغت کے دشمن ہیں کیونکہ آپ کو عربی لغت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ اس کا انکار کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں کہ غنیمت ایک زائد چیز ہوتی ہے. اور یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے زائد فائدہ اٹھایا کرو. امام کے پیچھے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو نا، لیکن ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ تاکہ تم امام سے پیچھے نہ رہ جاؤ. دوسری جو حدیث ہے وہی جزء القراءت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہی ہے. اس کا نمبر 146 ہے. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والی کتابوں کا نہیں، عربی والی کتاب کا جو انٹرنیشنلی چھپی ہوئی ہے. 146 تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی کچھ بیان کیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ یا آپ نے پوری کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، یا پھر آپ نے اس وقت اپنے دماغ کو کسی اور طرف لگایا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو اس وقت کسی مقتدی نے بالکل نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، بلکہ کب پڑھنی ہے؟ جب امام خاموش ہو. جبکہ یہ 146 جو روایت ہے یہ قرات خلف الامام میں، اور یہی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، لیکن الفاظ جو یہاں ہیں وہ بڑے صریح ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قرأ الامام بام القرآن، اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو فقرأ بہا، تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو. ہاں مرزا صاحب، یہ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل موقف، جس کو آپ نے جھٹلایا اور جس کو اہل حدیث کی آپ نے ایکسٹریم اور انتہا بتایا. یہ فتویٰ کہاں جا کر لگا آپ کا مرزا صاحب؟ آپ نے کہا کہ جو لوگ امام کے پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کریم کی آیت کے منکر ہیں اور انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، آپ شرم و حیا کریں اور اس روایت کو پڑھیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان آپ نے لگایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ اثر انہوں نے پیش کیا نا، امام بخاری نے تو بتایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قرأ الامام بام القرآن فقرأ بہا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے. یہ نہیں فرمایا کہ جب امام خاموش ہو، جب امام سکتہ کرے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے تو فقرأ بہا، تم بھی اس کی قرات کرو، امام کے ساتھ ساتھ ہی کرو. وسبقہ، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ. وسبقہ، امام سے آگے نکل جاؤ تاکہ جب آمین کہنے کا مقام آئے تو تم بالکل تیار کھڑے ہو، امام کے ساتھ ہی آمین کہہ دو. فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو. یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ قرآن کا انکار ہے. اچھا کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمین. وہ کہتے ہیں کہ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے گا نا تو فرشتے آمین کہیں گے. ظاہر ساتھ امام بھی آمین کہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. یہاں ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو امام آمین کہے گا، فرشتے بھی آمین کہیں گے۔ تو جن لوگوں کی آمین امام کے ساتھ ہوئی یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوئی، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب امام پڑھنا شروع کرے تم بھی پڑھنا شروع کر دو، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور نہ یہ خاموشی کے خلاف ہے۔ خاموش بھی ہے انسان، پڑھ بھی رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی قاری جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمارے بچے مشق کرتے ہیں یعنی اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اندازہ کریں، ان کو اتنی بھی یعنی ہوش نہیں ہے اور انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے سر سے کیا باتیں نکل رہی ہیں۔ جب ایک شخص کسی قاری کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے جو مدارس میں ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت عمدہ انداز سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک قاری کی تلاوت لگائی جاتی کہ اس کو سنو، وہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے مشق ایسے ہوتی ہے جس طرح وہ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اگر وہ سن نہیں رہے تو اس کو فالو کیسے کر رہے ہیں؟ اگر اس کو غور سے سن نہیں رہے، اگر ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ مشق کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کے انہیں یہ ادراک کیسے ہوگا کہ وہ قاری صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں یا اس طرح پڑھنا ہے؟ وہ تو جہاں جہاں قاری صاحب کی لے اوپر جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتی ہے، جہاں جہاں نیچے جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ نیچے جاتی ہے۔ جہاں قاری صاحب سورہ زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب قاری صاحب تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ غور سے سن کر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور پڑھنا غور سے سننے کے منافی نہیں ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذا قرأ الامام بأم القرآن، مرزا صاحب جب امام سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کرے تو تم بھی ساتھ پڑھو، فقرا بہا، تم بھی پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام خاموش ہو تو تم پڑھو، فرمایا جب امام پڑھے تو تم پڑھو، واسبق ہو، لیکن تھوڑا تیز پڑھ کے آگے نکل جاؤ۔ سن بھی رہے ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے تھوڑا نکل جائیں تاکہ ولضالین جب وہ کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکیں، تاکہ آپ کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، ایک ہی وقت میں ہو جائے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث، یہ 780 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کریں، یعنی یہی حدیث ہے، مختلف سندوں کے ساتھ جب آئی اس میں مختلف الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اسی وقت اسی لمحے میں انہوں نے آمین کہہ دی جس میں امام اور فرشتے کہتے ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی پرانے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ نے بہتان باندھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یرونا، ان تابعین کا یا ان لوگوں کا یہ خیال ہے جن کے میں نے اقوال نقل کیے ہیں، جن کے اقوال آپ کی تحقیق میں بھی ثابت نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہیں، ان کا یہ خیال تھا، یعنی جس طرح ان کی بات ثابت نہیں ہو سکی ان کا خیال بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یرونا، ان کا یہ خیال ہے، ان کا، یرونا جمع کا صیغہ ہے مرزا صاحب، آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا، یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی دو سے زیادہ لوگ ہیں۔ یرونا جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کا خیال یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ بالکل یہ نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ آرا میں یہ خیال رکھتا ہوں، یا رأیتو میں نے یہ سوچا ہے، یا قلتو میں یہ کہتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے، اقولو میں یہ کہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی لفظ یہاں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو آپ نے لوگوں کو ورگلایا ہے، انہیں کہا یہ کہ میں اپنی کتاب میں اگر لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو میرا ہی قول ہوگا نا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں، اگر فرمایا ہے تو ہمیں بتائیں۔ دوسری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے کی کہ وہ سختوں میں ہی پڑھنے کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ سختوں کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، سکتے جب امام خاموش ہو تب ہی پڑھنا ہے، لیکن ان کا قول بھی میں نے اسی جزء القراءت سے پیش کر دیا، صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا قرأ الامام بأم القرآن فقرأ بہا، جب امام قرأت کر رہا ہو تو تم بھی قرأت کرو اور اس سے تھوڑے آگے نکل جاؤ تاکہ آمین جب وہ کہے تو تم اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکو۔ آمین کہنے سے تھوڑے سیکنڈ یا تھوڑے لمحے بھی پیچھے نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہ تو پھر جو شرف ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔
اور پھر جو آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہوا۔ وہ تو مطلق قرات کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آپ اس کو فاتحہ پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام کے پیچھے جب وہ قرات کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ سے منع کرتے تھے، جبکہ وہ دوسری حدیث لے کر آئے جو بڑی واضح ہے، اس کے الفاظ اذا جہرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں تو فاتحہ پڑھا کرو، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آپ کے استدلال کا بطلان ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کا منکر آپ نے کہا تو گویا امام نسائی کو بھی کہہ دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہہ دیا، کیونکہ یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے تو الفاظ میں نے پیش کر دیے نا۔ تو یہ مرزا صاحب آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، یا تو آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، عربی زبان سیکھیں، اس پر عبور حاصل کریں، پھر جرح و تعدیل علم حدیث کے اصول سیکھیں تاکہ آپ خود حکم لگا سکیں۔ آپ میں تو یہ اہلیت نہیں، آپ کسی ایک سند پر بھی حکم لگا سکیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور کیوں صحیح ہے اور کیوں ضعیف ہے، کیونکہ آپ تو عربی زبان سے ہی نابلد ہیں۔ جب تک عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو اصول و قواعد کیسے پڑھیں گے اور ان کا اطلاق کیسے کریں گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، یا آپ عربی زبان سیکھیں کسی ماہر استاد سے۔ عربی زبان سیکھنے کے بعد کو 5-10 سال آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، محدثین کا طریقہ سمجھیں کہ وہ کس طرح استدلال اور استنباط کرتے تھے، پھر آپ بات کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر غلط بات کریں گے تو رد تو کریں گے نا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا حق نہیں ہے کہ بات کرنا۔ ہم کہیں گے آپ کا حق ہے بات کرنا لیکن آپ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا کسی اناڑی کا، مطلب میرا حق نہیں بنتا کہ میں انجینئرنگ کے شعبے میں جا کر کہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، میں صحیح کر رہا ہوں۔ جو انجینئر ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا فیلڈ ہے۔ مجھے اگر انجینئرنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، میں اس کے قواعد اور کلیات کو نہیں جانتا، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہاں دخل دوں۔ آپ انجینئر ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے معاملے میں جا کر دخل نہیں دے سکتے کہ آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی اور یہ نہیں لکھنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہی کوئی کہے گا نا کسی ڈاکٹر کو کہ آپ غلط کر رہے ہو، کیونکہ اس کے پاس ہی دلیل ہوگی، وہی جانتا ہوگا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں، قرآن و سنت کے معاملے میں، استدلال اور استنباط کے معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم انگلی اٹھاتا ہے آپ اس کی تائید میں تو کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فلاں عالم نے یہ کہا ہے تو میں بھی اس عالم کی بات کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ پھر اس وقت اس عالم کی بات ہی قابل اعتبار ہوگی نا، آپ کی نہیں۔ آپ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا ہے، اس نے دلیل دی ہے، لیکن آپ خود کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے یا فلاں نے غلط کیا ہے؟ کیونکہ آپ میں تو یہ اہلیت نہیں ہے، آپ کسی سے تو نقل کریں نا۔ سیدنا ابو ہریرہ کے ذمے آپ نے لگانے کی کوشش کی، وہ آپ کا بہتان ثابت ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے آپ نے بات لگانے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہو گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے یہ تھوپنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کی اپنی جہالت اور نادانی ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان مسائل میں الجھیں اور لوگوں کو الجھائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ رؤوساً جہالاً، وہ اپنے جو سردار ہیں، اپنے جو مفتی ہیں، ان لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہیں، اور وہ جو جاہل لوگ پھر ہوں گے فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ فاتحہ خلف الامام کا تھا۔ ہمارے بھائی جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ادریش دانیال صاحب، انہوں نے خصوصی طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ کچھ اہل حدیث بھی یعنی یہ سن کر تھوڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، ہمارا موقف گویا ٹھیک نہیں ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کر رہے ہیں، امام بخاری سے پیش کر رہے ہیں، امام نسائی سے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ضرورت سمجھی کہ لوگوں کو بر وقت ہی اس فتنے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ یہ جو فتویٰ اہل حدیث پر لگا ہے کہ وہ اس آیت کے منکر ہیں اور ان کو شرم و حیا نہیں، تو وہ فتویٰ کہاں کہاں لگ گیا مرزا صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کی جو غلطی ہم واضح کرتے ہیں، آپ اس کو تسلیم کریں اور اعلان کریں کہ میں نے یہ غلطی تسلیم کر لی ہے، تب تو آپ حق گو ہوئے نا۔ حق پرستی تو تب آپ کی واضح ہوگی۔ اب کتنی باتیں بالکل واضح ثابت ہو چکی ہیں اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں نے جواب نہیں دینا، لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا، کبھی ایک بات کا بھی آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا کہ ہمیں
میرے رد میں یہ بات آ گئی اور میں نے اس کو مان لیا واقعی یہ صحیح تھی، اور نہ آپ اس کا رد کر سکے ہیں ابھی تک. ابھی تو ہماری تقریباً یہ جو شارٹ کلپس ہیں یہ 72 ہو گئے ہیں، تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ نے نہ اس کا رد کیا ہے اور نہ اس کو تسلیم کیا ہے. حق گو جو ہوتا ہے، جو حق پرست ہوتا ہے، وہ یا تو کہتا ہے کہ آپ کا استدلال غلط ہے، میری بات ہی ٹھیک تھی، اور آپ دلیل پیش کریں، ہماری دلیل کو توڑ دیں، یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیں، کہیں کہ میری غلطی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، تو آج میں اسے تسلیم کرتا ہوں. یہ حق گوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.